اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ تم اللہ کے ساتھ ناشکری کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ اس لیے کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو۔ سوالیہ انداز، اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو، اس کی توحید سے انحراف کرتے ہو اور آخرت کا انکار کرتے ہو، مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کرتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارا کوئی نام وجود نہیں تھا، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، تم اپنی اس موجودہ حالت سے پہلے بے جان تھے۔ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا بے جان ذرات ہیں، کہ کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں سے کہاں جمع کیا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ انسان کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی تمہیں موت دے گا، پھر اللہ ہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے منتشر ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کر دی، اسی طرح تمہاری موت کے ایک عرصے کے بعد تمہارے جسم کے منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تاکہ دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کی تمہیں جزا اور سزا ملے۔ اب انصاف کرو کہ جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہو، ہر حالت میں، ہر حاجت میں اس کے محتاج ہو، تو پھر اس کے باوجود کفر کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کس قدر تعجب خیز بات ہے، کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ ہم اللہ کی اتنی نعمتوں اور اتنے فضل اور اتنے کرم کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی بے انصافی ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور شدت محبت پیدا کرنے کا انمول طریقہ۔ موت و حیات کا نظام اللہ رب العزت کا احسان بھی ہے اور اس کے وجود اور قدرت کی دلیل بھی ہے۔ جو آدمی اس محیر العقول نظام میں غور کرے گا، یعنی عقلوں کو حیران کر دینے والے نظام میں غور کرے گا، تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی بھی بیٹھ جائے گی اور محبت الہی کی شدت بھی پیدا ہو جائے گی۔ کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی دلیل نہیں ہے کہ پانی کے قطرے سے عجیب و غریب طریقے سے جسم تیار کرتا ہے، پھر اس مردہ جسم میں روح ڈال کر اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے؟ اب یہ انسان حرکت کر رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ بھال رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انسان اگر اپنے جسم کے نظام میں غور کرے تو اللہ رب العزت کا دیوانہ بن جائے۔ اگر کافر بھی اپنے جسم میں غور کرے تو اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہو جائے۔ ہم چونکہ روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے جس میں انسانی جیسی عظیم چیز میں کوئی انوکھا پن نظر نہیں آتا، ورنہ حقیقت یہ ہے جس میں انسانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار بھی ہے اور اس کی قدرت کاملہ کی واضح دلیل بھی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پر اس کو نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ عبس میں ہے، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر، انسان پر خدا کی مار ہو وہ کتنا زیادہ ناشکرا ہے۔ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے کی ایک بوند سے پیدا کیا، اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ اللہ رب العزت کے پاس جانے سے پہلے تیاری کر لیں۔ ثم الیہ ترجعون سے واضح ہوا کہ ہر کسی کا انجام اچھا ہو یا برا اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا ہے۔ بس چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچیں اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نافرمانیوں سے بچیں اور فرمانبرداروں والی زندگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا بھی استحضار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ اسے دے کے خوش ہو رہے ہو اور وہ اللہ کو دے کے خوش ہو رہے ہو۔ آمین۔